ہوا میں نے اس کا کنڈیم کیا ہے اسٹرانگسٹ ورڈ میں، اور یہ قتل ہے، یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے، اور کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کر کسی کا قتل کرے۔ یہ جو دو لڑکوں نے جو گھنونی حرکت کی ہے، کیا ان کی تائید میں کوئی جلوس نکالا؟ کیا ان کی تائید میں کوئی آ رہا ہے؟ کوئی نہیں آ رہا ہے۔ پیلو خان کو مارا گیا، وہ بھی آتنک ہے۔ جس طرح سے اخلاق کو مارا گیا، وہ بھی آتنک ہے۔ جس طرح وہاں پر جو راجستھان میں جو ہتیا ہوئی تھی، وہ بھی آتنک ہے، یہ بھی آتنک ہے، سب آتنک ہے۔ کیونکہ اب آپ جب ویڈیو بنا کر کسی کا قتل کرتے ہیں تو آپ آتنک ہے، تو یہ سب واقعات آتنک ہے۔ کٹرتا، دیکھیے دیش میں کٹرتا صرف ایک سماج میں نہیں ہے، سب سماج میں بڑھ رہی ہے، سب سماج میں بڑھ رہی ہے۔ تو بھائی جو بڑھا رہے ہیں ان کو پوچھئے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے سنویدھان میں رہ کر پروٹیسٹ کریے، آپ کو پروٹیسٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے، مگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور آپ ڈیسائیڈ کریں گے، جج اور جوری بنیں گے، وہ غلط ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نریندر مودی سے زندگی بھر انشاءاللہ تعالی ڈیفرنسز رہیں گے آئیڈیالوجی کی بنیاد پر۔ دو سمندر کے کنارے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیش کے پردھان منتری کو دھمکی دیں گے۔ ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہے اور رہیں گے، مگر آپ دھمکی دیں گے دیش کے پردھان منتری کو؟ وہ دیش کا پردھان منتری ہے، کیسا دھمکی دیں گے آپ؟ میں یہ مانتا ہوں کہ راجستھان کی پولیس اگر تھوڑا چوکس رہتی تو یہ واقعہ نہیں ہوتا، کیونکہ آج میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ کنہیا لال کو جو ٹیلر ہیں جن کی ہتیا کل کی گئی ان دو ظالموں نے کیا، تو ان کو تو پہلے اریسٹ کیا گیا تھا، پھر وہ بیل پر نکل کر آئے، ان کو دھمکیاں مل رہی تھی، اور اس پر دونوں سماج کے لوگوں کو بٹھا کر بات چیت بھی ہوئی تھی۔ اگر راجستھان کی پولیس حرکت کرتی تو جس طرح حیدرآباد میں بھی نپور شرما کے خلاف کسی نے اسی طرح ایک بکواس کی تھی، تو وہاں پر تلنگانہ کی سرکار نے امیڈیٹلی اس شخص کو گرفتار کیا اور 307 اور تھریٹننگ کا جو آئی پی سی کا سیکشن لگا کر اس کو جیل کو بھیجایا۔ تو اگر وہ حرکت کرتے تو کل وہ حرکت نہیں ہوتی۔ بہرحال وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس طرح سے ویڈیوز بنائے گئے تھے پیلو خان کے، رگبر کے، اور اسی راجستھان میں ادے پور ہے شاید، وہی جگہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص نے ایک بنگالی لیبر کو جو مسلمان تھا اس کا بھی ویڈیو بنا کر اس کو اسی طرح ہیک کیا، پھر اس کو جلایا۔ تو یہ واقعات اس بات کو بتاتے ہیں کہ ریڈیکلائزیشن کیسا پھیل رہا ہے اس دیش میں۔ تو اس لیے ہم اپنی پارٹی کی طرف سے کل کے واقعے کی سخت سے سخت مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رول آف لا پریویل ہونا چاہیے، کسی کو بھی اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا اختیار نہیں ہے۔ دیش کے سنویدھان کے تحت پروٹیسٹ ہونا چاہیے، پیسفل پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نپور شرما کو بھارت کے قانون کے تحت اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اور اگر کورٹ ان کو گلٹی ثابت کرتا ہے تو کورٹ قانون کے دائرے میں رہ کر کورٹ قانون کو سامنے رکھ کر ان کو سزا بھی دے گا، مگر نپور شرما کو اریسٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب ان کو سسپینڈ کیا گیا تو سسپینشن کوئی پنشمنٹ نہیں ہے۔ اصل قانون حرکت میں آنا چاہیے، اور قانون جب حرکت میں آ سکتا ہے تو سرکار کو اس کو اجازت دینی چاہیے، جو سرکار نہیں دے رہی۔